کرتی ہے، لیکن ہم روایت اچھا جی بہت شکریہ امیر علی خان صاحب. میں مسعود جاوید ہاشمی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مختصراً اظہار خیال فرمائیں کتاب کے بارے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں. جناب انتظار نعیم صاحب تلاوت خیرت کلام کے بعد مسعود جاوید ہاشمی صاحب تقریر فرمائیں. طور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. مختصر تقریر بھی فرما دیجیے یا خطاب یا مضمون صاحب کتاب کے بارے میں. میں جناب انتظار نعیم صاحب کا اور تمام مہمانان خصوصی کا اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں. جناب انتظار نعیم صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں. آپ کے ساتھ کئی بڑی مجالس میں شرکت کا مجھے موقع ملا ہے. آپ کی اس سے پہلے کتاب شرط وفا کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور اب یہ دوسری کتاب ہے جو بنے ہیں خواب کچھ میں نے، اسی کی رسم اجرا انجام پانے والی ہے. تو میں جناب انتظار نعیم صاحب کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی کتاب شرط وفا کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ادارہ ادب اسلامی ہند ایک فعال اور متحرک ادارہ ہے. اس فکر کے قلمکاروں نے شعر و ادب پر اپنے امیر نقوش چھوڑے ہیں. انہی ممتاز قلمکاروں میں انتظار نعیم صاحب کا بھی نام آتا ہے. انتظار نعیم ادارہ ادب اسلامی کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں اور نثر و نظم پر یکساں دسترس رکھتے ہیں. بڑے مخلص اور انسان دوست شخصیت کے حامل ہیں. آپ پیش رفت دہلی کے مدیر منتظم کی حیثیت سے بھی برسوں خدمات انجام دے چکے ہیں. ان کے اس عزم و ہمت کے بارے میں انہی کا ایک شعر سماعت فرمائیے. اجالوں کے علم بردار رہیے، اجالوں کے علم بردار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. انتظار نعیم کو ہم بلا تکلف سوز و ساز، درد و داغ اور جستجو آرزو کا شاعر کہہ سکتے ہیں. ان کے دو شعر سنیے. دار پر جل رہے ہیں سروں کے چراغ، دار پر جل رہے ہیں سروں کے چراغ، رونق شہر اہل وفا دیکھنا، رونق شہر اہل وفا دیکھنا، سنگ رہ دیکھنا، مرحلہ دیکھنا. چل پڑے ہیں تو مڑ مڑ کے کیا دیکھنا، سنگ رہ دیکھنا، مرحلہ دیکھنا، چل پڑے ہیں تو مڑ مڑ کے کیا دیکھنا، زخم پا دیکھنا، سنگ رہ دیکھنا، زخم پا دیکھنا، چل پڑے ہیں تو مڑ مڑ کے کیا دیکھنا. جناب انتظار نعیم خاک وطن سے گہری وابستگی رکھتے ہیں. کہتے ہیں حوصلہ دیکھیے ہر روز قیامت ہے، مگر ہم نے گھر چھوڑا ہے اپنا نہ وطن چھوڑا ہے، ہم نے گھر چھوڑا ہے اپنا نہ وطن چھوڑا. حالات جس تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں اور لوگ چہرے بدل بدل کر سامنے آ رہے ہیں، اس سے انتظار نعیم صاحب خوب واقف ہیں، مگر اپنے موقف سے سر منہ انحراف ہونے گوارا نہیں. کہتے ہیں کہیں گے ہم نہ قاتل کو مسیحا، کہیں گے ہم نہ قاتل کو مسیحا،
جدا ہو جائے سر ہی کیوں نہ تن سے، جدا ہو جائے سر ہی کیوں نہ تن سے۔ حالات کی تیز رفتار تبدیلی اور ہر روز کے نئے حادثے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کریں۔ اس کا اثر خاص و عام سب پر ہے۔ اس کیفیت کی عکاسی انتظار نعیم اس طرح کرتے ہیں: عجیب خوف میں ہر شخص مبتلا سا لگے، عجیب خوف میں ہر شخص مبتلا سا لگے، کہ دل بھی سینے میں دھڑکے تو حادثہ سا لگے، کہ دل بھی سینے میں دھڑکے تو حادثہ سا لگے۔ نفرتیں اور سازشیں فسادات کا چکر چلاتی ہیں، جس سے سابقہ شہروں میں بھی پیش آتا ہے اور گاؤں میں بھی۔ پولیس اور عدالت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، لیڈروں کے بیانات زخموں پر مزید نمک پاشی کرتے نظر آتے ہیں۔ انتظار نعیم کہتے ہیں: یہاں قاتل ہے، خنجر ہے، لہو ہے، یہاں قاتل ہے، خنجر ہے، لہو ہے، ہمارے شہر میں رہیے تو جانے، ہمارے شہر میں رہیے تو جانے۔ ایسے میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، امن کمیٹیاں بھی سجائی جاتی ہیں، کمیشن بھی بیٹھتے ہیں، عدالتوں میں مقدمات بھی دائر ہوتے ہیں، معصوم سزا پاتے ہیں اور مجرم کھلے پھرتے ہیں۔ بہت آسان ہے ملنا سر عام، بہت آسان ہے ملنا سر عام، ستون دار پر ملیے تو جانے، ستون دار پر ملیے تو جانے۔ در و دیوار جلائے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑی جاتی ہیں، مگر انتظار نعیم کی نظر کچھ اور دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں: در و دیوار بہا لے گیا سیلاب تو کیا، اس کھنڈر میں ابھی امکان دعا باقی ہے، اس کھنڈر میں ابھی امکان دعا باقی ہے۔ زمانے کی تیز رفتار ترقی اور واقعات کی تیزی، اس نے انتظار نعیم کو اور زیادہ متحرک کر دیا ہے۔ وہ تیز رو بھی ہیں، تیز قدم بھی ہیں۔ رکا رہوں تو مجھے منزلیں پہاڑ لگیں، چلوں تو راہ گزر مختصر دکھائی دے، چلوں تو راہ گزر مختصر دکھائی دے۔ وہ ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جس میں ایسے سرپھرے شامل ہیں جو سر کاٹانے اور جان دینے کو کھیل سمجھتے ہیں اور شہادت کو زندگی سمجھتے ہیں۔ پھر رہے ہیں لوگ جانوں کو ہتھیلی پر لیے، پھر رہے ہیں لوگ جانوں کو ہتھیلی پر لیے، ایک دیوانہ نہ جانے سب کو کیا سمجھا گیا، ایک دیوانہ نہ جانے سب کو کیا سمجھا گیا۔ پھر انتظار نعیم ان جیالوں میں سے ہیں جو انتخابی جذبات کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے اور پتھر برسانے والوں پر پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ جو دشمن ہے اسے یوں بھی سزا ہم لوگ دیتے ہیں، جو دشمن ہے اسے یوں بھی سزا ہم لوگ دیتے ہیں، وہ جب جب زخم دیتا ہے دعا ہم لوگ دیتے ہیں، وہ جب جب زخم دیتا ہے دعا ہم لوگ دیتے ہیں۔ ہماری راہ میں کانٹے بچھانا جس کا شیوا ہے، وہ ملتا ہے تو پھولوں کی خبا ہم لوگ دیتے ہیں، وہ ملتا ہے تو پھولوں کی خبا ہم لوگ دیتے ہیں۔ انتظار نعیم کے کلام میں مقتل، دارالسن، زنجیر اور زندہ کا تذکرہ ہے، مگر بڑے بانپن کے ساتھ ہے۔ آئیں گے سر بکف ابھی کچھ اور اہل شوق، آئیں گے سر بکف ابھی کچھ اور اہل شوق، مقتل کو میرے بعد مخفل نہ کیجیے، مقتل کو میرے بعد مخفل نہ کیجیے۔ جہاں وہ شہروں پر نظر رکھتے ہیں، گلیوں پر اور گھروں پر بھی نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں تو وہ پتھر گلی کے موڑ پر برسا گیا، یوں تو وہ پتھر گلی کے موڑ پر برسا گیا، یہ مگر اعلان ہے طوفان گھر تک آ گیا، یہ مگر اعلان ہے طوفان گھر تک آ گیا۔ گجرات کے واقعات عالمگیر شہرت پا چکے ہیں، مگر وہاں کے وزیر اعلیٰ پوری ڈھٹائی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے پھرتے ہیں۔ دیکھیے ان کو جو خوش ہیں پھونک کر زندہ بدن، دیکھیے ان کو جو خوش ہیں
پھونک کر زندہ بدن، سوچئے ان کو کہ جن پر یہ ستم اٹھایا گیا۔ یہ شاعر رسن و دار کا یہ سفر تنہا طے کرنا نہیں چاہتے، وہ دعوت بھی دیتے ہیں، تنہا لطف سفر کیا سب کو لے کر پار اتریے، تنہا لطف سفر کیا سب کو لے کر پار اتریے۔ نعیم صاحب اپنے راستے کے زیر و بم اور نشیب و فراز سے خوب واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چوراہا خاطر ٹھہرا، سوچ سمجھ کر رستہ چلیے، سوچ سمجھ کر رستہ چلیے۔ ان حالات میں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے بلکہ پرامید ہیں، اور کہتے ہیں اے اہل در ایک شعر اور سنا کے منچلا۔ نعیم صاحب برہنگی، بے حیائی اور بے شرمی کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر بڑے تیکھے انداز میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی برہنہ تھا بزم میں، لیکن کسی ہی بدن پر لباس تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی برہنہ تھا بزم میں، لیکن کسی ہی بدن پر لباس تھا۔ اس مجموعے میں جو شرط وفا کے نام سے اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے، جہاں غزلیات ہیں وہیں نظمیں بھی ہیں، اور بڑی اثر انگیز نظمیں اس میں نعیم صاحب نے کی۔ ان کی ایک نظم اور چھوٹی سی نظم ہے التجا، اس میں بڑی پردرد تصویر کھینچی گئی ہے، اور اس میں شرط اور شدت کرب کا احساس ہوتا ہے۔ اور نظم کے بند سنیے۔ میری امی میں مر جاؤں گی امی، اندھیرا جیسے گھرا ہوا ہے، مسلسل ایک گھٹن ہی ہے، رگوں پہ میں چبھن سی ہے، میری امی مجھے دنیا میں آنے دو، بنے ہیں خواب کچھ میں نے، انہیں تعبیر پانے دو، مجھے دنیا میں آنے دو۔ کسی کا ہاتھ ہے میرے گلے پر، اور جیسے دم ابھی نکلا، مجھے مت قتل ہونے دو، مجھے دنیا میں آنے دو۔ غرض اس نظم میں جو بے ساختگی ہے، کرب ہے، وہ درد مند دلوں کو کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ انتظار نہیں کہ غزل وقت کی ضرورت ہے، اور ان کی نظم وقت کی آواز ہے۔ یہ چند کلمات میں نے یہ پہلے مجموعے کے سلسلے میں کہی۔ بہت شکریہ مسعود جاوید ہاشمی صاحب۔ مسعود جاوید ہاشمی صاحب عرصے دراز سے ادارہ ادب اسلامی حیدرآباد سے وابستہ ہیں، اور انتظار نعیم صاحب بھی اسی ادارے کے خدمت گزاروں میں کئی عرصے سے اس ادارے سے وابستہ رہے ہیں، اور پیش رفت کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ میں بےحد ادب و احترام سے جناب عامر علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج تقریب رسم اجرائی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کتاب کی رسم رونمائی انجام دیں۔ جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست۔